الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ انتہائی لائق عزت و احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم شفیع معظم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں انتہائی ادب و احترام سے ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد آج کے اس جمعۃ المبارک کا جو میرا موضوع ہے، پچھلے جمعہ پر بھی میں نے حضور سیدی و مرشدی ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک اور حیات طیبہ کے مقاصد کے حوالے سے بات کی تھی، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے نقش قدم پر ہم چل کر دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتے ہیں۔ اس مرتبہ ہم جب آپ کے عرس شریف میں گئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں، تو آپ کے حضور ضیاء الامت کے جانشین امین امانات حسن کرم پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین درگاہ امیر السالکین، آپ نے حالات کے تقاضوں کے مطابق ایک اعلامیہ جاری کیا ہے۔ اس سے قبل سیال شریف میں بھی امیر شریعت جگر گوشہ شیخ الاسلام خواجہ محمد حمید الدین سیالوی دامت برکاتہم العالیہ نے تمام اہل سنت و جماعت کے مقتدر مشائخ مفتیان عظام کو بلا کر ایک اعلامیہ جاری کیا تھا، جس میں عقائد اہل سنت کہ ہمارے بنیادی عقائد کیا ہیں، اللہ پاک کی توحید کے حوالے سے، انبیاء کرام کی رسالت اور نبوتوں کے حوالے سے، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے، اہل بیت اطہار صحابہ کرام اور مشائخ عظام کے حوالے سے جو عقائد ہیں، ان کو آستانہ عالیہ سیال شریف میں ایک مدلل اور مفصل اعلامیہ کے طور پہ سیال شریف سے جاری کیا گیا۔ اسی کی تصدیق اور تائید کرتے ہوئے ان موجودہ حالات کے تناظر میں اب آستانہ عالیہ بھیر شریف کے سجادہ نشین نے حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ عقائد اسلام جو اہل سنت کے عقیدے ہیں وہ جاری کیا۔ عصر حاضر میں عقائد کے بیان میں بعض عناصر کی جانب سے غیر محتاط،
روش اپناتے ہوئے بہت نامناسب گفتگو جاری ہے۔ ہر مسلک کے علماء فضلاء منمانی گفتگو کر رہے ہیں، جدھر سے جو بات آتی ہے وہ نہیں دیکھتے کہ اس سے فساد فی الارض کا سبب بنے گی، لوگوں کے درمیان جھگڑے اور تفرقہ بازی کا رنگ اختیار کرے گی۔ اس کو دیکھے بغیر صرف اپنی علمی دھاک، اپنے فن خطابت کا روب دکھانے کے لیے سارے کام کیے جا رہے ہیں، تو امت مسلمہ کے متعلقہ عقائد سے انحراف کیا جا رہا ہے۔ جو بنیادی عقائد ہمارے ہیں، جس کے سبب نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، تو میں آج آپ کو وہی عقائد اسلام جو ہمارے اہل سنت کے اسلاف سے چلے آ رہے ہیں، جو بھیرہ شریف کے آستانہ سے ایک ہینڈ بل کے ذریعے سے شائع ہوئے ہیں، تو ہمارے پیر و مرشد نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو سنائیں، انہیں پتہ چلے کہ ہمارے بنیادی عقائد کیا ہیں، ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان فتنوں کے سدباب کے لیے اہل سنت و جماعت کے بزرگان دین کے متوازن اور پختہ عقائد پر مشتمل بیانیہ مفاد عامہ کے لیے اعلامیہ کی صورت میں جاری کیا جا رہا ہے، اور مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف کے تمام شاہین صفت علماء کرام، حضور ضیاء الامت نے اپنے ادارے سے فارغ ہونے والے علماء کو شاہین کا لقب دیا۔ شاہین جس کی مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال نے بڑی تعریف کی ہے تیرا نشیمن پہاڑوں کی چٹانوں پر، کہ تیرا کام نیچے آ کر مردے کھانا یا زمین پہ چونچوں سے دانے اٹھانا نہیں ہے، بلکہ تیری اونچی پرواز ہے۔ وہ شاہین کا لقب دیا ہے۔ ادارے کے فارغ ہونے والے علماء شاہین صفت علماء ہیں، جو علامہ اقبال کی خواہش تھی، آپ نے بھی یہ لقب دیا۔ تو فرمایا شاہین علماء کرام آستانہ عالیہ کے خلفائے عظام، معتقدین، متوسلین، جملہ اہل اسلام اس بیانیے پر دل و جان سے کاربند ہو جو انہوں نے تحریر کیا، اور یہ عین قرآن و سنت کے مطابق اور ہمارے اسلاف کے عقائد کے مطابق ہے۔ تو ہر قسم کے افراد و تفرید سے فرمایا بچے رہیں۔ آج جو جھگڑے ہر مسلک میں کئی گروہ کئی جماعتیں ایک دوسرے کو لان تان برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس چیز سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس عقائد اسلام کو سمجھا جائے۔ فرماتے ہیں کہ درج ذیل عقائد قرآن و سنت سے ثابت ہے، کسی کی منمانی بات نہیں ہے، وہ گھڑی گھڑائی بات نہیں ہے، عین قرآن و سنت سے یہ وہ عقائد ہیں جو ثابت ہیں، اور قرون اولیٰ سے یعنی ابتدائی زمانے سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین، اہل بیت اطہار، ان سے ائمہ مجتہدین سے تسلسل کے ساتھ یہ عقائد کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، جس پہ ہماری بنیاد ہے ہمارے عقیدے کی، لے کر عہد حاضر تک جمیع سلاسل طریقت کی اولیاء صلحاء کا متفقہ عقیدہ بھی یہی ہے، خواہ وہ سلسلہ چشتیہ ہوں، نقش بندی ہوں، سور وردی ہوں،
اور نشائی ہوں، کوئی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں، ان صوفیاء کے بنیادی عقائد یہی ہیں۔ عقائد میں، بنیادی عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلی جو بات ہے، پہلا ہمارا جو عقیدہ ہے، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ جو لوگ بالخصوص اہل سنت پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ بدعتی ہے، یہ مشرک ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، ہمارے عقائد میں شرک والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم اللہ پاک کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور اس کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا ہم سر نہیں مانتے۔ یہ پہلی بات، بچے، نوجوان، بڑے اس بات کو ذہن میں رکھیں اور لوگوں کو بتائیں اور اسی پہ قائم رہیں۔ ہم اللہ کے ساتھ ذات و صفات میں کسی کو اس کا ہم سر نہیں مانتے، کتنی سے بڑی ہستی کیوں نہ ہو۔ ایک بات، اور اسی کی تائید قرآن مجید فرقان حمید کی وہ سورہ طیبہ، سورہ اخلاص، جو آج میں نے تلاوت کرنے کا اس خطبے میں سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرمائیں وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے۔ ہمارے استاد گرامی، میرے استاد گرامی غازی ملت غازی غلام رسول سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محمدی شریف والے پیر سیال لجپال کے خاص فیض یافتہ، کمال اللہ پاک نے ان کو روحانیت، علم، سمجھ، عقیدے کی درستگی اور ایمان کی استقامت دی تھی۔ اللہ پاک ان کے مزار انوار پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ ایک سچے عاشق رسول تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ عبداللطیف ایک ہی نہیں کہنا۔ اللہ پاک نے ان کو اردو میں، انگلش میں، عربی میں، اعداد میں مہارت عطا کی تھی۔ فرماتے تھے ایک کے بھی حصے ہوتے ہیں، 1/2 ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ حصوں سے پاک ہے تو ایک تو ہم عام لوگ کہتے ہیں، وہ فرماتے تھے یکتا ہے، یکتا کہنا ہے کہ اس کی ذات حصوں سے بھی پاک ہے، بعض سے بھی پاک ہے۔ تو قرآن نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب آپ فرمائیں کہ وہ اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی غرض، لالچ، ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ یہ یہود و نصارہ جو تثلیث کے قائل ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہیں، بیوی بھی مانتے ہیں، بیٹیاں بھی مانتے ہیں، شرک کرتے ہیں اہل کتاب کہلا کر۔ تو قرآن نے اس بات کی تردید کر دی کہ نہ اس کو کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، میں اللہ اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی مد مقابل۔ تو یہ پہلا عقیدہ ہے ہمارا جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے توحید کے حوالے سے۔ یہی ہمارے اہل طریقت کا ہے، اور آستانہ عالیہ بھیرا شریف اور سیال شریف سے یہی عقائد جب جاری ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات فرمایا اللہ کریم کو ہم تمام عیوب سے منزہ اور تمام عظمتوں کا مالک سمجھتے ہیں۔ ہر قسم کے عیب، کمزوری، نقائص، کسی محتاجی، ضرورت، ہر قسم کا عیب جس کو عیب کہا جاتا ہے، اس سے ہم اللہ پاک کی ذات کو منزہ سمجھ۔ اللہ سارے عیبوں سے پاک ہے اور تمام عظمتوں کا مالک ہے، ساری عظمتوں کا حقیقی مالک وہ ہے، ساری بادشاہیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔
یہ عقیدہ رکھنا کہ نعوذ باللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ قدرت نہیں رکھتا ہے، ہمارے یہ عقائد نہیں۔ تو یہ پہلا اس اعلامیہ کا ایک حصہ ہے۔ اور دوسری بات، اسلام دین حق ہے، یہ بھی قرآن سے ثابت، ما ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے ہاں تمام ادیان عالم میں جتنے دین ہیں، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، صابیت ہے، شرک، مشرکین ہیں، کافر ہیں، مستشرقین ہیں، جو بھی ہیں، تمام ادیان عالم میں اللہ پاک کو جو دین پسند آیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ جیسے بلا تمثیل آپ کو سمجھانے کے لیے کوئی چیز بھی ہو، سیب ہو، کھجور ہو، آپ کے پاس 3، 4، 5 کلو لائے جائیں، رکھے جائیں، اور آپ جو بہترین دانہ اس کو اٹھا لیں، وہ آپ نے اس دانے کو پسند کیا ہے، سارے دانوں میں بہتر دانہ وہ ہے، تو سارے دینوں میں بہترین دین دین اسلام ہے، جس کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے، اور اب قیامت تک فرمایا میرا دین یہ ہے۔ جس نے دین کے دائرے میں داخل ہونا ہو وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو، کسی اور دین میں ہوگا تو ہمارے ہاں اس کا دین مقبول نہیں ہوگا۔ پسندیدہ دین اسلام ہے، اللہ پاک کا جو پسندیدہ دین ہے، اور ہم تمام کتب سماویہ پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ بھی ہمارے عقائد میں آسمانی جتنی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، صحائف ابراہیمی، دیگر جتنے صحائف آسمانی آئے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے، اس کا نازل کردہ کلام ہے۔ ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ ہم ایمان رکھیں، ہمارے لیے ان کا مطالعہ، ہمارے لیے ان پر عمل ضروری نہیں ہے۔ ہمارے لیے مطالعہ، تلاوت، پڑھنا، سمجھنا، عمل وہ قرآن ہے کہ قرآن پہ ہم عمل کریں۔ تو یہ تمام آسمانی کتب پر، اور ہم جملہ مذاہب و ادیان کے ان حقوق کا لحاظ کرتے ہیں جو اسلام نے ان کو عطا کیے۔ جتنے ادیان عالم کے دین موجود ہیں ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے تمام حقوق کا دین اسلام وہ دین فطرت ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ دین اسلام نے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کو اور رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ میں تمام ادیان کے ماننے والے زمین کی چھاتی پہ رہیں، بسیں، اپنے کاروبار کریں، نظام چلائیں، اپنے عقائد رکھیں، ہم ان کی تمام ضروریات کا لحاظ رکھنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، صرف ان کو دین اسلام میں دخل اندازی کا حق نہیں ہے۔ یہ تمام، اور پھر فرمایا اسلام دین حق ہے، اور نبی پاک علیہ چوتھی بات، اور اسی کو جو ہے ایمان مفصل نماز آپ دیکھتے ہیں جو بچے نماز پڑھتے ہیں، ان میں 2 ایمان ہیں۔ ایک ہے ایمان مفصل، یعنی تفصیل کے ساتھ ایمان، اس کی یہی شرائط ہے، ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے، آپ پڑھا کریں، یاد کیا کریں۔ میں اب کوشش کروں گا، میں یہ پروگرام خیال بنا رہا تھا کہ میں خود بھی 1-2 حافظ صاحبان لگا کر، جتنے آپ حضرات آتے ہیں اگر آپ اس کو محسوس نہ کریں تو ہم ایک سے پہلے کلمے سے لے کر کم از کم 3 کلمے سنیں گے۔ اکثر ہمارے بزرگ ہیں، بڑی عمر والے ہو گئے، لیکن اعراب تلفظ کو غلط پڑھ جاتے ہیں۔ نماز ثنا سے لے کر آخر تک ایک دوسرے کو سنائیں گے، نماز سنیں گے، دعائے قنوت سنیں گے، جنازے کی چیزیں ایک دوسرے کو سنائیں، انشاءاللہ کوشش ہوگی۔ تو یہ پہلا جو ایمان مفصل ہے یہ ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے سارے فرشتوں پر، و کتب ہی، اس کی ساری کتابوں پر، و رسل ہی، اس کے سارے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر۔ یہ وہ بات ہے ایمان کی، قیامت کے دن پر، والقدر خیر ہی، ہر اچھی تقدیر پر ہماری جتنی اچھائیاں نازل ہو رہی ہیں، آ رہی ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہمارے خالق و مالک کی طرف سے، سب اس کے حکم سے، وہ شر ہی، اور جتنے شر، شرور، مصائب، آلام
ہیں اس کی طرف سے، لیکن یہ ہمارے برے اعمال کی پاداشت میں ان کی نسبت ہم اپنی طرف کرتے ہیں، لیکن یہ خیر و شر کی ساری تقدیر، وہ پیدا ہو گیا اللہ نے کیا، وہ مر گیا اللہ نے موت دی، حادثہ ہو گیا اس کا فیصلہ ہے، جو بھی واقعہ پیش آ گیا یہ ہمارے خالق و مالک کی چاہت اور منشا ہے، ایسا ہو گیا۔ یہ ہماری ساری اس پہ تقدیر پہ ایمان ہے۔ ومن اللہ تعالی، کہ یہ خیر و شر اللہ کی طرف سے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے انسان نہیں تھا، پیدا ہوا ہے، کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پھر پیدا ہونے کے بعد جتنی دیر اللہ چاہے گا وہ رہے گا، موت آئے گی، موت جینے کے بعد موت، اس پہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کون مارے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، موت دینے والی وہ ذات ہے۔ موت کے بعد پھر قبر میں جانا ہے، عذاب قبر یا اجر قبر، ثواب، جزا و ثواب دونوں پہ ہمارا ایمان ہے کہ سزا بھی ہوگی بد اعمالوں کو، جزا اور ثواب بھی ہوگا اچھے اعمال والوں، یہ ہمارا عقیدہ ہے قبر کا۔ اور قبر کے آگے پھر برزخی زندگی، جب تک قیامت نہیں آتی، یہ برزخی زندگی ہے۔ برزخی زندگی، اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ عالم برزخ میں ہیں جو دنیا سے چلے گئے، ابھی عالم برزخ میں رہیں گے، اور جب قیامت آئے گی میدان حشر میں جا اٹھیں گے۔ پھر بادل موت، باس بادل، پھر کھڑے ہوں گے، یوم نشور ہوگا، قیامت کا دن جب سب میدان حشر میں زندہ ہو جائیں گے، اٹھائیں گے، اس پہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ ہے وہ ایمان مفصل، اور یہی اس اعلامیہ کا حصہ ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے۔ اور دوسرا جو ایمان مجمل ہے، مجمل اجمالی طور پر، اس کو زیادہ تفصیل سے نہیں بیان کیا گیا، یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ بچوں کو یاد ہے، اکثر بچے پڑھنے جو مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آنے کا فائدہ ہی یہی ہے کہ جب بچے مسجد میں آئیں گے، بہت ساری باتیں جو اپنے گھر میں نہیں سیکھ سکتے، بچوں سے پڑھ کر، استاد سے پڑھ کر، ماحول کو دیکھ کر سیکھ جائیں گے، آ جائیں گے۔ مسجد کی پہلی درسگاہ ہے دین اسلام، اسلام مجمل آمنت باللہ، اس میں بھی یہ ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ہر مومن کا یہ ایمان کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے یکتا ہونے پر، لا شریک ہونے پر میں ایمان لے آیا۔ کما ہوا بے اسمائے ہی، جس طرح اس کے صفاتی نام، بڑے بڑے نام ہیں، الرحمن و جل جلالہ، الرحیم و جل جلالہ، الستار و جل جلالہ، الغفار و جل جلالہ، الرزاق و جل جلالہ، کما و اسمائے، جس طرح اس کے نام، اللہ اس کا ذاتی نام ہے، وہ صفات ہی، اور اس کی صفات ہیں، اس کے ذاتی نام پر بھی، اس کی صفات پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ لا شریک ہے، ذات و صفات میں لا شریک ہے، ذات و صفات میں۔ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اور میں نے قبول کیا اس کے سارے حکموں کو، جو اللہ کی طرف سے حکم ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، خیرات ہے، حسن اخلاق ہے، اوامر و نواہی ہیں، جتنے احکام ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے اس کو قبول کیا، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، برحق ہے۔ اقرار باللسان، ہم زبان کے ساتھ اقرار کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہماری زبان کہتی ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہم گواہی دیتے ہیں زبان سے، اور صرف زبان سے ہی نہیں، ہمارا دل بھی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، ہم صرف زبان سے نہیں، یہی ایمان ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جو بات زبان کہہ رہی ہو، ایک مومن کا دل تصدیق کر رہا ہو کہ اے زبان تو سچ کہہ رہی ہے، ٹھیک کہہ رہی ہے، جو تیرے اوپر نقش ہے وہی میرے اوپر بھی نقش ہے، صرف زبانی کہانی اور پلاؤ نہیں ہے، یہ ایمان کی ایک حقیقت ہے۔ تو فرمایا یہ وہ ایمان ہے، وہ تصدیق بالقلب، اور دل اس کی ساتھ ساتھ تصدیق کرتا جائے، یہ ایمان ہے۔ تو یہی بات اس اعلامیہ میں بتائی گئی ہے کہ جہاں تک کہ
دین اسلام ہے، اسلام دین حق ہے، اسلام دین حق ہے۔ اور چوتھی بات، حیات بعد الموت، مرنے کے بعد جو وہ زندگی کے بعد موت، برزخی زندگی، ثواب، عذاب، قبر، حشر، نشر، جنت، دوزخ کو حق سمجھتے ہیں کہ جہنم بھی ہے، بلانا اس کو بھی نہیں ہے جہنم، جہنم ہوگی تو کوئی جنت کی تیاری کرے گا، جہنم نہ ہوئی تو جنت کی کس نے تیاری کرنا، جہنم کا ایمان بھی حق ہے۔ اور 5ویں نمبر پر ہمارا دعویٰ فرماتے ہیں بلکہ ہمارا غیر متزلزل عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ حضور سرور دو عالم سید دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے، آخری نبی ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے، دروازہ بند ہے، نہ کوئی نبی پیدا ہوگا، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ نبی بنے گا، نہ اللہ بنائے گا، نہ کسی کو نبوت کا منصب دے گا، نہ کسی کے سر پہ نبوت کا تاج رکھے گا، نہ نبی کسی کو کہہ سکتے ہیں، نہ نبی کسی پر ایمان رکھ سکتے ہیں، ہر لحاظ سے نبوت کا دروازہ مکمل بند ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اس بات پہ۔ اور حضور کی تشریف آوری کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ جو شخص اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور جو بدبخت اس دعوے کو سچا تسلیم کرتا ہے، دونوں نبوت کا دعویٰ کرنے والا، نبوت کے دعوے کو سچا ماننے والا، دونوں جو ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، مرتد ہیں۔ اس لیے ہمارے پاکستانی اور اسلامی قانون کے مطابق بھی، شرعی قوانین کے مطابق بھی، جو حضور کی ختم نبوت پر ایمان نہ رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہم اس کو مرتد کہتے ہیں، ہم اس کو مرزائی کہتے ہیں، ہم اس کو قادیانی کہتے ہیں، ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے، ہزاروں کلمے پڑھے کیونکہ وہ حضور کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو یہ وہ عقیدہ اس کا اور مرتد ہے، اور اسی سزا کا مستحق ہے جو اسلام نے مرتد کے لیے سزا مقررہ کی ہے، کہ جو دائرہ اسلام میں آ کر پھر مرتد ارتداد کرے، دائرہ اسلام سے پھرے، پھر اس کی سزا ہے واجب القتل، اس کی وہ سزا ہے۔ اور مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو وحدت توحید اور قادر مطلق اللہ تبارک تعالی اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل غیر مشروط طور پر ایمان۔ کوئی جو کہے جی میری یہ شرط ہے، جی میری بھائی شرط والا جائے جہنم میں، اب شرط کی تو بات ہی نہیں ہے۔ آپ کو کیا حق ہے کہ آپ حضور کی ختم نبوت کی صداقت پہ اپنی شرطیں لگائیں کہ شرط ہو تو مشروط پایا جائے؟ یہ وہ مشروط ہے جو تمام شرائط کو زیر کرتے ہوئے بھی اس کا مینار بلند ہے، اللہ کے نبی خاتم النبیین ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کی شرائط کی حضور کی ختم نبوت پابند نہیں ہے، غیر مشروط ایمان ہے ہمارا اہل ایمان کا۔ اور پیغمبر یا مذہبی مسئلے کے طور پر کسی ایسے شخص پر ایمان رکھتا ہو، نہ اسے مانتا ہو جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اس لفظ کے کسی مفہوم میں یا کسی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا، یا جو دعویٰ کرے، یہ سب دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ وہ ہمارے بنیادی عقائد ہیں، ان عقائد کو سمجھنا چاہیے اور اپنے ذہن میں رکھیں ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں، توحید کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، رسالت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، آسمانی کتب کے بارے میں۔ اور آگے 6 نمبر پہ فرماتے ہیں آپ کو تمام انبیاء اور رسول سے افضل و اعلیٰ سمجھتے ہیں، یہ بھی عقیدہ ہے۔ نبی 1,24,000 کمی بیش بڑے نبی رسول اللہ کے سارے اولو العزم، سارے شانوں والے، ایک دوسرے سے بڑھ کر، لیکن ان تمام نبیوں کا سردار، تمام کا مقتدا، تمام کا امام اور تمام کا آقا و مولا
کون ہے؟ آمنہ کا لال مکی مدنی رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ حضور کو تمام انبیاء رسول پر جو ہے وہ فوقیت ہے، درجے میں بلند ہے، اور کسی بھی نبی کی ہم توہین کرنے والے کو عذر قرآن و سنت دائرہ اسلام سے خارج اور سنگین ترین سزا کا مستحق سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ حضور کی شان میں کوئی توہین کرے تو وہ تو ہے واجب القتل، کسی اور نبی کی شان میں کرے تو نہیں معافی ہے، نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر تا عیسیٰ علیہ السلام کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی بے ادبی اسی طرح وہ سزا اس کے لیے ہے جس طرح حضور کی شان میں کرنے والے، اسی طرح وہ ہمارے ہاں مجرم ہے۔ یہی تو ہمارے عقیدے کی صداقت ہے کہ ہم تو سارے نبیوں کو اسی طرح محترم اور مکرم سمجھتے ہیں اور گستاخی کرنے والے کو مرتد خیال کرتے ہیں۔ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، امہات المومنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات اربع، جمیع صحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو واجب الاحترام سمجھتے ہیں۔ جمیع صحابہ جنہوں نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا، حضور نے انہیں اپنی صحابیت کے لیے قبول کر لیا، صحابی کہلائے۔ ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم لسٹ اٹھائیں اور ہم لینے لگا دے جائیں کہ جی یہ صحابی نعوذ باللہ صدیق اکبر صحابیت سے باہر ہیں، فاروق اعظم کو نکال دیں، عثمان غنی کو نکال دیں۔ کس بات کی کوئی مولی ہے کہ وہ حضور کے صحابہ جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے قبول کیا، پھر انہیں بشارت سنائی جنت کی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی حیدر کرار فی الجنہ، ہم جو ہے ایک نکمے انسان ان کو جنت سے باہر نکال دیں، صحابیت کی لسٹ سے ہی باہر نکال دیں؟ کسی کو کوئی حق نہیں۔ ہم سارے صحابہ کو حضور کا صحابی مانتے ہیں، ان کے تمام اعمال، ان کا اجر، ان کا صلہ اللہ اور اللہ کے رسول کے یہاں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔